سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، دل سے کہہ دیجیے سبحان اللہ میں تو پاگل ہو جاتا ہوں 10-15 دنوں میں سبحان اللہ اللہ وہ آستانہ سرکار کا بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ بزرگوں کی بارگاہ میں سکون، قلبی سکون کیوں ملتا ہے؟ آپ کو بتا دوں، مولانا لوگ کبھی کسی کو مانتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک دور تھا سرکار کو یہ جونپور کا علاقہ جانتے ہیں آپ اس کو؟ جونپور، اس کو شیراز ہند کہا جاتا تھا، علماء کی بستی، علماء کی بستی۔ تو سرکار کی مدار کا وہاں سے گزر ہوا تو کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مولانا لوگ کہنے لگے حضور یہ بتائیے ہم نے سنا ہے کہ آپ نے یہ جو لباس سیکشن کر کے رکھا ہے اس کو 18 سال ہو گئے، بدلا نہیں آپ نے اور اس پہ کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے؟ تو کہا ہاں یہ بات ہم نے جو سنا ہے یہ سچ ہے۔ سبحان اللہ، لباس 18 سال پرانا چینج کر کے رکھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر وہ کہتے ہیں حضور میں نے سنا ہے کہ اتنا ہی عرصہ گزر گیا آپ نے کچھ کھایا نہیں۔ سبحان اللہ، دل سے کہو نا یار سبحان اللہ۔ کالے پہلوان شاہ بابا کی بارگاہ میں آئے ہو دل سے کہو نا سبحان اللہ۔ آج ان کا اس کیوں منا رہے ہو؟ سبحان اللہ۔ بیٹھے ہیں سرکار مختوم کے شہزادے الحمدللہ اس بارگاہ کے چاروں کش، یہ مختوم صاحب ہے نا اتنے جلالی بزرگ تھے کہ آپ کے حجرے کے باہر یہ جو گھاس ہے نا دودھ والی، یہ گھاس بھیگتی رہتی تھی۔ جب مختوم صاحب نکلتے تھے تو پہلی نظر اس گھاس پہ ڈالتے تھے، ورنہ اگر کسی اور پہ ڈالتے تو کام کرتے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ سبحان اللہ، ذرا دل سے کہیے نا سبحان اللہ۔ سرکار سنو، میں اشرف المخلوقات ہوں اللہ کا شکر۔ میں نے سفید بگلا دیکھا، سفید بگلا، ارے آپ لوگوں نے دیکھا بگلا دیکھا ہے؟ کسان جب حد بولتا ہے تو وہ بگلا اس میں ڈبکی مارتا ہے پانی میں، تو سرکاروں کو مدد فرماتے ہیں کہ اس کے پر تم نے گندگی دیکھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں کبھی نہیں دیکھی۔ ارے یار جب وہ اپنا مخلوق ہو کر کے اس کا لباس کرتا نہ ہو تو اللہ نے تو مجھے اشرف المخلوقات بنایا، اگر تبدیل نہیں کیا تو کیا؟ اللہ اکبر۔ اچھا کہا حضور کو کچھ کھایا نہیں پھر بھی ماشاءاللہ جسم تر و تازہ۔ کہتے ہیں کہ نماز اور قرآن سے اپنے جسم کو تازہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ، نماز اور قرآن سے جب نماز پڑھتا ہوں میں جسم توانا ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہوں تو روح کو تازگی مل جاتی ہے۔ قرآن اب بتاؤ جب دونوں چیزیں مکمل ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو بیچ میں کھانے میں اب ایک شعر سنو، ہمارے بھائی نے حکم دیا تھا، میں جو شعر بولتا ہوں، خوشیوں کے بدلے غم کے خریدار ہو۔ خوشیوں کے بدلے غم کے خریدار ہو گئے، یہ کیا کیا اسی کے طلبگار ہو گئے۔ اتنی سی بات تھی کہ صنم کو کہا خدا، دنیا کو کام تھی کہ گنہگار ہو گئے، دنیا کو کام تھی کہ گنہگار ہو گئے، گنہگار ہو گئے۔ نازا ہے اس کی ذات میں دنیا کا ہر حبیب جو عشق میں مدار کے بیمار ہو گئے، جو عشق میں مدار کے بیمار ہو گئے۔ اللہ آئیے اسی بارگاہ سے تشریف لانے والے ایک عظیم صنعتہ، ایک عظیم شاعر سید محافظ علی مکنی تشریف فرما ہے جو حضور کے ناز سے سید صاحب تشریف لائے اور پورے کلام سے سامنے نوازے۔ پورے والے عالم رسول کا استقبال اس طرح سے کرتے ہیں کہ تو مجمع الحمدللہ انقلاب کا نعرہ لگا کر مجھے بتائے گا کتنے لوگ نعرہ لگائیں گے، ذرا کرائے ہو جائے ماشاءاللہ سبھی لگائیں گے، سارے لوگ نعرہ لگا کرتے ہیں۔ سید محافظ علی صاحب کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس کمیٹی، حضرت کالے پہلوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ، سرزمین ارئی، حضور سیدی دانش میاں صاحب اللہ بقائی، خواجہ ہندوستان، پیر شاہ فرید نواز، سید محافظ علی۔ راستے میں نکلا جاتی وہی ہماری راستے